بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اکانومسٹ نامی ایک میگزین نے اس دنیا میں پھیلے مرض کے بارے میں ایک بہت پراسرار قسم کے انکشافات کیے ہیں۔ اس میگزین کے کور فوٹو پر وہ شیطانیت سے بھرے ہوئے پیغامات موجود ہیں جن سے وہ دنیا میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ یہ میگزین روتھسچائلڈ کی ملکیت ہے جس کا کردار الومناتی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس شخص کے بہت سارے سینٹرل بینکس ملکیت ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو انڈین پرائم منسٹر اور اسرائیلی پرائم منسٹر کو الیکشن جتوانے کے لیے بے حساب پیسہ بہا دیتا ہے تاکہ وہ ان سے الومناتی کے ایجنڈے پر کام کروا سکے۔ ان کی میگزینز دنیا میں اس لیے مشہور ہیں کیونکہ ان کی میگزین کے کور میں ہی سال بھر کے لیے کافی زیادہ پیشن گوئیاں ہو جاتی ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پیشن گوئیاں نہیں ہوتی بلکہ سوچی سمجھی سازشیں ہوتی ہیں۔ اس سال 2020 میں ان کی میگزین کے کور فوٹو پر ایک ایسی چیز بنی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ اس کے کور فوٹو پر ایک کتا بنا ہوا ہے جس کی رسی ایک شخص کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، مگر جس شخص نے کتے کی رسی کو پکڑا ہوا ہے اس کی رسی کسی ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، جس کا اردو میں مطلب یہ بنتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ اب اس کے پیچھے کے راز کیا ہیں یہ آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ میرا نام ہے محمد حفظ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز فیکٹری۔ یہ الومناتی کی ایک چال ہے کہ یہ پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا اور اب سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ جیسا کہ جو ممالک اسرائیل کے خلاف اٹھ سکتے تھے، جیسا کہ شام، سیریا وغیرہ ان پر ہائی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ان کا مائنڈ واش کر کے ان کے اپنے ملک میں ہی فسادات پھیلا دیے، اور جب ان ممالک کی بنیادیں ہی کمزور ہو گئیں پھر ان پر چڑھائی کر کے ان کو کچل کر رکھ دیا اور ساری مسلم امہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ ہے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول کا پہلا مطلب۔ جن ممالک پہ یہ چڑھائی نہ کر سکے بلکہ ان ممالک نے خود ہی ان کے آگے اپنے ہتھیار اور اپنی غیرت ڈال دی، جیسا کہ سعودیہ اور اسرائیل وغیرہ، اور آج کل یہ اسرائیل کے دوست بنے پھرتے ہیں اور اسرائیل مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ ہے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول کا دوسرا مطلب۔ جن یونیورسٹیز، اسکول اور کالجز میں علم حاصل کرنا چاہیے وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو نچوا کر ان میں سے غیرت ہی ختم کر دی۔ اس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول کا تیسرا مطلب، کیونکہ یہ نوجوان آگے جا کر کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے اندر سے غیرت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس دنیا کو وائرس کے ذریعے ڈیپوپولیٹ کرنے اور دنیا کی ساری کرنسی اپنے ہاتھ میں لینے، کھانے پر کنٹرول کر کے اس دنیا پر راج کرنے اور پوری دنیا پر ون ورلڈ آرڈر مطلب کہ پوری دنیا پر ایک ہی مذہب تعینات کرنے کا یہ پلان ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول کا چوتھا مطلب، اور جو ان کا مذہب نہیں اپنائے گا اس کو قتل کر دیں گے یا پھر کھانا نہیں دیا جائے گا جس سے وہ تڑپ تڑپ کر ہی مر جائے گا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چائنا امریکہ سے آگے بڑھ گیا ہے، انہوں نے بائیو کیمیکل وار کے ذریعے چائنا کو کمزور کر دیا اور چائنا میں اتنی اموات ہوئی کہ ان کا مین پرپز مطلب ڈیپوپولیشن بھی کامیاب ہو گیا اور چائنا کے کافی زیادہ وسائل بھی ختم ہو گئے۔ اب کچھ بندے پوچھیں گے کہ یہ امریکہ اپنے بندوں کو ہی کیوں مار رہا ہے، تو اس کا مین پرپز آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کا مین پرپز ڈیپوپولیشن ہے، مطلب جتنی کم دنیا ہوگی اتنا آسان ہوگا پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور ون ورلڈ آرڈر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ون ورلڈ آرڈر کے خلاف لڑنا ہے، اور اس وائرس سے ان کا ایک اور پرپز بھی پورا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کو اس مسئلے میں الجھا کر مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک یہ تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں کریں گے تب تک دجال مطلب ان کا جھوٹا مسیحا نہیں آئے گا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب دجال آئے گا تو یہ پوری دنیا پر راج کریں گے۔ تو اب سمجھ آئی کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول کا مطلب کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔